وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا مثل ما قال الأولون بلکہ انہوں نے کہا اسی کی مثل جو پہلے لوگوں نے کہا۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل، توحید کے دلائل، اپنی شان بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہی ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہی ہمارے کان، آنکھیں، دل بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بسایا ہے، پھیلایا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی مارتے ہیں، اللہ کے لیے ہی رات اور دن، اللہ کے پیدا کردہ چیزیں۔ تو غور کرنا چاہیے انسانوں کو۔ جب اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل، اپنی عظمت کے دلائل بیان کیے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ لیکن ان تمام اللہ کی قدرتوں کو ماننے کے باوجود مشرکین بھی اللہ کی قدرتیں مانتے ہیں، مشرکین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں پیدا کرنے والے، ہمیں دنیا میں کھلانے والے اللہ رب العالمین ہے اور اللہ اکیلے وحدہ لا شریک ہی یہ کام کرتے ہیں۔ اس میں مشرکین بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے اکیلے نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اللہ اکیلے نے ہم سب کو دنیا میں بسایا، اللہ اکیلے نے ہی ہمیں کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں۔ یہ تمام باتیں مشرکوں کو بھی تسلیم ہیں، لیکن وعلیکم السلام، مشرک بھی یہ بات کہتے ہیں کہ رات اور دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی رات اور دن کو آگے پیچھے کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے لوگوں نے کہی، انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے لوگوں نے کہی۔ کون سی بات؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے، ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ دوبارہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ خود ہی تو مانتے ہو کہ اللہ ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اکیلے، اللہ ہی تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنے والے، اللہ ہی تم سب کو زمین میں پھیلانے والے۔ تو جب اللہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کتنی ہی عجیب بات ہے کہ تم خود اللہ کے لیے سب طاقتیں تسلیم کرتے ہو، لیکن یہاں تم اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ رب العالمین پر الزام لگاتے ہو اللہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے یہ گالی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی توہین ہے، اللہ کی تحقیر ہے۔
کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے لوگوں نے کہی تھی. انہوں نے اصل میں پہلے لوگوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے یہ بات کہی. تو میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اکثر اعتراضات، بلکہ سارے ہی اعتراضات کافروں کے، مشرکین کے، نہ ماننے والوں کے، وہ ایک جیسے اعتراضات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پر جو ان کی قوم نے اعتراضات کیے تھے، حضرت ہود علیہ السلام پر، حضرت صالح علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام اجمعین پر، ان کی قوموں نے جو اعتراض کیے تھے وہی اعتراض انہی کے اگلے ہوئے نوالے دوبارہ چبائے جاتے ہیں، انہی اعتراضات کو جو ہے دوبارہ دہرایا جاتا ہے. اور ایک جیسی باتیں ہیں، ایک جیسے دل ہیں، ایک جیسے خیالات. تو مشرکین مکہ نے بھی پچھلے لوگوں کی، پچھلی قوموں کی دیکھا دیکھی اس بات کا انکار کر دیا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، البتہ تحقیق ہمیں وعدہ دیا گیا، ہمیں بھی، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد کو، ہذا اس بات کو، ہمیں بھی اس بات کا وعدہ دیا گیا اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ہذا اس بات کا، من قبل پہلے سے. کس بات کا؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. ہمیں بھی یہ بات کہی جاتی ہے اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ بات کہی جاتی تھی. نہیں ہے یہ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں. یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. اس قرآن پاک میں، اس قرآن میں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی بیان کی گئی ہیں اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، یہی ہمیں بھی وعدہ دیا جاتا رہا اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی. اس کا کیا جواب ہے اس اعتراض کا؟ اعتراض کیا ہے ان کا؟ ایک تو ان کا اعتراض ہے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے جب ہم مٹی بن جائیں گے، جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے. ایک تو ان کا یہ اعتراض ہے جو معروف اعتراض ہے. انہوں نے ایک اور اعتراض کیا ہے آیت نمبر 83 میں، ہمارے والدین اگر مر گئے تو وہ زندہ کر کے دکھاؤ. یعنی ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ بات کہی جاتی ہے، تو اب تک مر کے کون زندہ ہوا ہے؟ اگر مرنے کے بعد زندہ ہونا تھا تو ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کیوں نہیں مرنے کے بعد زندہ ہوئے؟ اگر زندہ ہونا ہی ہے انہوں نے، آباء و اجداد، اگر تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر لو. یہ اصل میں ان کا اعتراض ہے. کیا جواب ہے اس بات کا؟ یہ کچھ موجود اللہ تعالیٰ نے دکھلائے تھے زندہ کر کے، جیسے کہ وہ سارے اسلام کے وقت کے زمانے میں وہ جو بندہ قتل ہو گیا تھا، پھر وہ اس کو گائے کو ذبح کر کے، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جی اللہ نے موجے دکھائے بھی تھے. اور سورہ کہف میں ہم نے یہ جو پڑھا ہے مردوں کے بارے میں وہ بھی بتایا، لیکن اللہ نے وقت مقررہ کے لیے، یہ ضرور صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وقت مقررہ کے لیے یہ کام رکھا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر یہ سارا کام دکھائیں گے. جی جی، وہ ذرا اگلا سوال بعد میں کر لیتے ہیں، پہلے اس کے دفعہ حل کر لیں. تو اصل میں یہ جو اس آیت میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی پہلے، یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. اس سے مراد یہی ہے کہ اگر زندہ ہونا تھا تو پھر ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. یہاں یہ ان کا کوئی مطالبہ زیادہ سری نہیں ہے، لیکن وہ اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر رہے ہیں. یہ مطالبہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہوا ہے. انہوں نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مر کے زندہ ہوں گے تو ابھی آپ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھائیں. آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی ہے، تو یہ ان کا دعویٰ اس آیت میں اشارتاً موجود ہے، صراحت نہیں ہے اس آیت میں، آیت نمبر 83 میں، لیکن یہ اس میں اشارتاً موجود ہے ان کا اعتراض کہ ہم سے بھی یہ وعدہ کیا جاتا رہا، ہمارے دور میں آج کوئی فوت ہو تو اس کو زندہ کر کے دکھائیں، اور یہ وعدہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا جاتا رہا تو ان کو زندہ کر کے دکھا دو کم از کم. تو یہاں اشارتاً جو ہے وہ یہ بات موجود ہے، اور انہوں نے صراحت سے بھی یہ مطالبہ کیا. سورہ دخان میں ہے، سورہ دخان آیت نمبر 36 میں ہے کہ کافروں نے کہا
کہ ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت ہی، وما نحن بمنشرین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، فأتوا بآبائنا، تم لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ یہاں صراحت سے ان کا یہ اعتراض موجود ہے، یہاں اشارہ ہے اسی اعتراض کا جو وہاں سورہ دخان آیت نمبر 36 میں صراحت سے ان کا اعتراض ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ وعدہ دیا جاتا رہا اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ وعدہ دیا جاتا رہا، تو یہ قصے کہانیاں ہی ہیں، کس کو زندہ کیا گیا، کسی کو زندہ نہیں کیا گیا۔ تو اس کا جواب وہی ہے جو عبدالرؤف صاحب نے بتایا، دیگر لوگوں نے بتایا، کہ اصل میں اللہ نے کبھی یہ وعدہ کیا ہی نہیں کہ ہر انسان کو میں مرنے کے فوراً بعد زندہ کر دوں گا، یہ تو دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے ہی نہیں۔ اللہ چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ کہا ہی نہیں۔ جو کہ ہم کہتے ہیں بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے، جو قرآن و حدیث میں ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام بیان کرتے ہیں، وہ عقیدہ یہ ہے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد فوراً زندگی ہے۔ اگر یہ عقیدہ بیان کیا جائے تب ان کا اعتراض ٹھیک ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ، ہمارا فلاں عزیز فوت ہو گیا اسے زندہ کر کے دکھاؤ، پھر ان کا اعتراض ٹھیک ہے۔ اللہ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، ایک حقیقی زندگی ہے، اس زندگی میں دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اصل ان کا اعتراض ہی غلط ہے، اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو مرنے کے فوراً بعد زندہ کر دوں گا۔ دوسری بات کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد فوراً زندہ کر کے دکھاؤ، ایسا کب ہوا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کوئی نہیں ہوا، یہ ان کا بھی اعتراض غلط ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں ایسی مثالیں دکھائی ہیں کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوا ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس طرح بن شاہ صاحب نے، دیگر بعض ساتھیوں نے کہا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ جو شخص مر گیا تھا اور قتل کر دیا گیا تھا، اسے قاتل کے پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا گائے ذبح کر کے گائے کا کوئی حصہ اس کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر بتا دے گا میرا قاتل کون ہے، تو وہ مردہ دنیا میں زندہ ہوا۔ اللہ نے دنیا میں مثالیں دکھائی ہیں، دنیا میں اصول نہیں ہے کہ ہر شخص مرنے کے بعد زندہ ہوگا، یہ اصول اللہ نے جو بیان فرمایا وہ ہے کہ بعث بعد الموت، وہ مرنے کے بعد زندگی ہے جو اخروی زندگی ہے، جو یوم الحشر، حشر کے دن ہوگی، جو قیامت کے دن جب سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پاس اکٹھے ہوں گے، اس دن وہ زندگی ہوگی دوسری، تو وہ تو سب کے لیے ہے بالعموم، لیکن اللہ نے دنیا میں اس کی مثالیں دکھائی ہیں اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، اور یہ ہے کہ وہ بہت ساری مثالوں کو چھوڑیے، وہ اصحاب کہف کی مثال بھی ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال بھی ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہے، ہر شخص کی زندگی میں اس کی مثالیں ہیں، ہر شخص کی زندگی میں یہ جو ہم رات سوتے ہیں پھر صبح جاگتے ہیں تو یہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے روزانہ، تو اللہ نے یہ مثالیں ہی تو دکھائی ہیں، تو جس نے ماننا ہے اس کے پاس دلائل موجود ہے، جس نے نہیں ماننا اس کو 1000 دلیلیں دکھا دیجیے وہ نہیں مانے گا، تو وہ اعتراض کرے گا اور الٹے سیدھے اعتراض کر کے دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ ان کا اعتراض کہ اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ، اعتراض ہی غلط ہے۔ ان کو کہا ہی نہیں گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں 10 سال بعد زندہ کر دیں گے، 20 سال بعد زندہ کر دیں گے۔ اصول یہ ہے، اللہ نے جو اصول بیان کیا کہ مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ زندہ فرمائیں گے، تو سب کو زندہ فرمائیں گے، وہاں سب بالعموم زندہ ہوں گے۔ دنیا میں اگر اللہ نے اس کی مثالیں بیان فرمائی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہر ایک کی زندگی میں بھی اس کی مثال موجود ہے، ہم مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ویسے بھی دکھائی ہیں، نیند اور جاگنے کے علاوہ بھی اللہ نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں مرنے کے بعد زندہ فرمایا بھی ہے، جس کی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں، تو یہ ان کا اعتراض غلط ہے، یہ لوگوں کو بہکانے والی بات ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ خلط مبحث والی بات ہے، لوگوں کو بہکانے والی بات ہے، اس طریقے سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، تو بعض جاہل قسم کے لوگ اس قسم کے غلط جو اعتراضات ہوتے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں، تو یہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے، ورنہ ایک بندہ کہ ہاں جی یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، ہمارے باپ کو زندہ کر کے دکھائیں، تو ایک بندہ بے وقوف ہوگا فوراً کہے گا ہاں ہاں، تو اصل میں بات ہے کہ یہ اعتراض صحیح ہے ہی نہیں۔ اللہ نے دنیا میں مثالیں دکھائی ہیں، لیکن دنیا میں اصول نہیں ہے کہ ہر شخص مرنے کے بعد زندہ ہوگا، اللہ نے اصول بھی کہیں بیان کیے نہیں، ہاں یہ ہے اللہ مارنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہیں، اور اللہ نے اس کی بہت ساری مثالیں دکھائی ہیں، کروڑوں اس کی مثالیں ہماری زندگی میں، ہم سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں، یہ بھی موت اور زندگی ہے، اس کی کروڑوں مثالیں موجود ہیں، اور جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، کہ اللہ نے یہ فرمایا نہیں کہ میں دنیا میں ہی ہر شخص کو مارنے کے بعد زندہ کروں گا، اللہ نے اسے دعویٰ ہی نہیں کیا،
اب ایک بات کا دعویٰ کیا ہی نہیں تو اب کہنا کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا. یہ وہی بات ہے. کوئی بندہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں کہ اللہ بہت طاقتور ہے, اللہ دیکھیں سورج کو طلوع کرتے ہیں. ایک بندہ کہ اگر تمہارا رب اتنا طاقتور ہے تو سورج کو غروب سے نکال مغرب سے نکال کے دکھائے. بھائی اللہ نکال سکتے ہیں سورج کو مغرب سے, اللہ نکال سکتے ہیں, اللہ نکالیں گے بھی, لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے, اللہ نے اس کو مشرق سے نکالنا, اللہ مشرق سے نکالتے ہیں. جب اللہ کا مرضی ہوگی اللہ مغرب سے نکال دیں گے اور نکالیں گے, اللہ اس پہ قادر ہے. یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اب ایک بندہ کہ جی اللہ پھر جو ہے وہ سورج مغرب سے نکال, کل کا جو ہے نا سورج مغرب سے نکلنا چاہیے, تو یہ اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتے ہیں اور نکلے گا ایک دن قرب قیامت جو ہے سورج مغرب سے نکلے گا. کوئی بندہ کہے کہ جی اللہ جو ہے یہ ہر چیز تباہ کر سکتا ہے, کوئی بندہ کہے کہ جی کل اللہ تباہ کر کے دکھائیں. اللہ دکھا سکتے ہیں اور اللہ دکھائیں گے. اللہ نے کہا ہی نہیں کہ میں ہر روز دکھاؤں گا اور ہر شخص کے مطالبے پہ دکھاؤں گا, اللہ نے کہا ہی نہیں. اگر اللہ ایسا دکھانا شروع کر تو دنیا تو کھیل تماشا بن جائے, دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. پھر تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو ہزاروں معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ يُعْرِضُوا, وہ اگر ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو وہ اعراض کریں گے, منہ موڑیں گے. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, اور وہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو بہرحال یہ اعتراض جو ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. آج بھی کوئی اعتراض کرے یہ تو ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے اسی انداز میں کہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں ہر بندے کو دنیا میں مار کر دنیا میں ہی زندہ کروں گا. یہ اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا. اللہ ایسا کرنے پر قادر ضرور ہے, اور اللہ نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں بہت ساری, لیکن اللہ کا یہ جو وعدہ ہے ہر شخص کے حوالے سے یہ میدان محشر میں ہوگا. قل لمن الارض ومن فيها, کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے, لمن الارض کس کے لیے ہے زمین, ومن فيها اور جو کچھ اس زمین میں ہے. یہ ساری کے ساری زمین کس کے لیے ہے, کس نے اس کو پیدا کیا زمین کو, کون اس زمین کا وارث ہے, کون اس زمین کا نظام چلانے والا ہے. ومن فيها اور جو کچھ اس زمین میں ہے, جتنی مخلوقات اس زمین میں ہے, زمین اور زمین کی مخلوقات کس کی پیدا کرتے ہیں, کون ان کا وارث ہے, کون ان کو روزی دے رہا ہے, کون ان کا نظام چلا رہا ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. اے نبی ذرا ان سے سوال کیجئے, زمین کا خالق, زمین کے اندر تمام مخلوقات کا خالق, ان کا وارث اور ان کی ملکیت کس کی ہے, اور یہ تمام نظام چلانے والا کون ہے. سیقولون للہ, ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے. یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں. کون کہیں گے؟ مشرکین مکہ, کفار مکہ. کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ زمین کو پیدا کرنے والا اللہ, زمین کے اندر تمام مخلوقات بسانے والے اللہ رب العالمین ہے, تمام کو روزی دینے والے, تمام کو تدبیر فرمانے والے, انعامات کرنے والے اللہ رب العالمین. یہ عقیدہ مشرکین کا بھی ہے. اگر تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے, قل افلا تذکرون, کہہ دیجئے کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے, پھر تمہیں نصیحت نہیں آتی کہ جو اللہ رب العالمین زمین کو پیدا کرنے پر اور زمین کے ہر مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے. وہ اصل میں اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زندہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے ابا اجداد کو کر کے دکھائیں. اللہ کہتے ہیں میں نے تو پیدا کرنا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ابا اجداد کو بھی پیدا کر کے دکھائیں دوبارہ. اللہ کہتے ہیں میں نے دکھایا ہے, میں نے بہت ساری مثالیں دکھائی ہیں ایسی, میں پیدا کرنے پر قادر ہوں. لیکن اب اللہ ہر شخص کی خواہش پوری کرنا شروع کر دیں تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ دنیا میں انسان نے زندگی گزارنی ہے, پھر انسان نے مر جانا ہے, پھر اللہ نے اس کو یوم محشر کو اللہ نے زندہ کرنا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے یہ نظام بنایا ہی نہیں کہ اللہ نے ہر شخص کو دنیا میں زندہ کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک شخص کے مطالبے پر اس کے باپ کو زندہ کر دیں تو دنیا میں سارے کافر مطالبہ شروع کر دیں کہ ہاں جی ہمارے باپ کو بھی زندہ کر دو. اور اللہ کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ ایک کا دو مثالیں دکھاتے ہیں. اللہ نے ایسی مثالیں بہت ساری دکھائی ہیں. اور اگر کوئی مثال نہ ہو, بالفرض مثالیں تو ہیں بہت ساری مارنے کے بعد زندہ کرنے کی, اگر کوئی مثال نہ بھی ہو جس اللہ نے پہلے دفعہ پیدا کیا دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جو اللہ زمین و آسمان جیسی عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے, اس اللہ کے لیے یہ کام کون سا مشکل ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا. اللہ فرماتے ہیں کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, تم سب کو پیدا کرنا پہلی دفعہ اور پھر تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا, سب انسانوں کو, وہ کروڑوں ہیں کہ اربوں ہیں کہ کھربوں ہیں, بلینز ہیں ٹریلینز ہیں کہ
جتنے بھی ہیں، تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا تم سب کو مارنے کے بعد دوبارہ بانس کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو، جس کا کافر انکار کرتے تھے، وہ خلق کو مانتے تھے، بانس کو نہیں مانتے تھے. تو تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ایک انسان کا نہیں، تم سب کو، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے کو، اور تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا الا کنفس واحدہ، اللہ کے نزدیک ایک شخص کو پیدا کرنے اور ایک شخص کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرح. یہ کھربوں اور یہ جتنے بھی ہو جائیں، ان سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے نزدیک ایسے جیسے ایک جان کو ایک دفعہ پیدا کیا اور مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیا. دنیا میں تو اللہ نے اس کی سینکڑوں مثالیں بیان کر دی ہیں. تو یہ بتاؤ کہ زمین کو کس نے بنایا، زمین کے اندر تمام مخلوقات کو کس نے بنایا؟ اگر تم جانتے ہو، مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ یہ ہے اللہ نے بنایا. جب اللہ اتنے طاقتور ہیں کہ زمین جیسی مخلوق کو بنانے پر قادر ہے، زمین کے اندر تمام مخلوقات کو بنانے پر قادر ہے، وہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد اس کے جب جسم جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا تو اس کے جسم کو دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ قادر نہیں؟ بالکل قادر ہے. جب تم خود مانتے ہو کہ یہ سارا کام اللہ نے کیا ہے، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر تم بعث بعد الموت کو کیوں انکار کرتے ہو؟ قل، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ زمین چھوڑیے، زمین کی مخلوقات چھوڑیے، یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے وسیع کائنات کے مقابلے میں. وسیع کائنات کے مقابلے میں زمین ایک ذرے کی طرح یا ایسی ہے کہ جو شاید دیگر اتنی وسیع کائنات ہے کہ اگر اس وسیع کائنات کو چھوٹا کر کے دیکھا جائے تو شاید زمین ایک ذرے کے برابر بھی نظر نہ آئے. تو کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا؟ اس میں اصل میں وہ ایک تصویر ہے، وہ اپنی سائنسدانوں نے کھینچی ہوئی ہے بڑی دوربین سے. تو اس اتنے بڑے بڑے اس پہلے آسمان کے نیچے اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنے بڑے بڑے گلیکسیز ہیں کہ ان کے درمیان جب زمین کو دیکھا جائے تو زمین ذرے کے برابر بھی نظر نہیں آتی. اس میں زمین جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی، بالکل ایک ذرہ نظر آتی ہے. اگر دیگر بڑی بڑی جو ستارے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے دوربین سے تو اتنی چھوٹی زمین ہے. تو یہ زمین کا خالق اللہ رب العالمین، زمین کے تمام مخلوقات کا خالق اللہ رب العالمین. تو باقی جو تمام زمین سے بڑے بڑے ستارے، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں جو زمین سے ہی لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں. سورج 10 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج زمین سے اتنا بڑا ہے، اور کتنے ستارے ہیں جو سورج سے ہی لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں. اور پھر یہ ایک ایک ستارے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ایک گلیکسیز میں ایک گلیکسی میں کتنے ستارے ہوتے ہیں اور پھر یہ جو گلیکسیز ملتی ہیں آپس میں کلسٹر بنتا ہے، اور پھر کئی کلسٹر مل کے ایک جو ہے سپر کلسٹر بنتا ہے. وہ ہم نے پچھلے دنوں ایک مووی بھی دیکھی تھی، ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی. تو اتنی چھوٹی زمین ہے دیگر چیزوں کے مقابلے میں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو زمین کے علاوہ دیگر ستارے وغیرہ ہیں، یہ کہکشائیں ہیں، یہ ساری کی ساری پہلے آسمان کے نیچے. پہلا آسمان ان سب سے بڑا ہے، پہلا آسمان ان سب چیزوں سے بڑا ہے. میں اگر دیکھ لوں گا مجھے وہ ویڈیو ملتی ہے تو اس وقت موقع ہے. جی اگر جسم سے روح نکل جائے تو اس کو موت کہتے ہیں. جی دیکھیے، ہمیں اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا تو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا سب سے. اللہ رب العالمین نے سب سے وعدہ کیسے لیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادیں نکالی. اور اب ان اولادوں کو کس صورت میں نکالا؟ ہم کہتے ہیں روحوں کی صورت میں. ہمیں کیا پتا کہ وہ روحیں تھیں، وہ کیا چیز تھی، ان کے جسم تھے نہیں تھے، اللہ کو پتا ہے. تو اللہ نے اسے موت سے تعبیر کیا ہے. اس انسان دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے جو موت سے تعبیر کیا ہے، ہم اس کو موت مانتے ہیں. اب اس موت سے پہلے انسان کا جسم تھا کہ نہیں تھا؟ ممکن ہے جسم ہو. اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے تمام بنی آدم کو نکالا تو وہ کس صورت میں تھے؟ محسوس تو یہی ہوتا ہے جیسے کہ ان کے جسم بھی تھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی پیشانی بڑی روشن تھی. پیشانی تو جسم میں ہی ہوتی ہے. اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ جسم ان کا تھا کہ نہیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی پیشانی جن کا چہرہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا، یعنی بہت سارے لوگوں کے چہرے روشن تھے،
تو ان کا چہرہ بھی روشن ترین لوگوں میں سے ایک تھا. تو حضرت آدم نے پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام داؤد ہے. کہا کہ یا اللہ سے کتنی عمر ہوگی؟ جی اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہوگی. اتنی چھوٹی عمر ہے اللہ، میری عمر میں تو کچھ حصہ اس کو دے دیں. تو یہ صحیح جس میں موجود ہے بات. تو اب اس سے محسوس ہوتا ہے ایسی جسم ہے، جسم ہے نہیں ہے، وہ روحیں تھیں کیا تھی کیا نہیں تھی، اللہ نے اس کو موت سے تعبیر کی ہے. ہمیں مان لینا چاہیے موت ہے وہ، یہی جسم ہوگا، یہ اسی جسم میں تبدیلی آ جائے گی. واللہ عالم ہمیں اتنی زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. مثلا بالفرض اگر اس جسم سے زندہ کیا جائے گا، یہ جسم بڑا ہو جائے گا، یہ چھوٹا ہو جائے گا، یا کوئی اور جسم ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے ہمیں اس سے؟ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اب آپ کے میرے کچھ احساسات ہیں، یہ احساسات قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ میں ہی ہوں گا، آپ ہی ہوں گے، اور میں اپنے آپ کو میں ہی سمجھ رہا ہوں گا، آپ اپنے آپ کو آپ ہی سمجھ رہے ہوں گے. ہر بندہ سمجھے گا کہ میں اس وقت میدان محشر میں موجود ہوں، دنیا میں یہ کرتا تھا. تو جو ہم ہیں میدان محشر میں بھی ہم ہی ہوں گے. اب ہماری روح ہمیں واپس لوٹا دی جائے گی. ہمارا جسم اب یہی ہوگا کہ ہمارا جسم اس جسم سے بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا، ہمارا ہی جسم ہوگا. اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ کو پتہ ہے، کیا تفصیلات ہیں. ہمیں جو چیزیں ہم سے متعلق نہیں ہیں ہمیں اس میں بہت زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہیے. گہرائی میں جا کے ہمیں ملنا کیا ہے؟ ہمیں کوئی یقینی بات تو ملنی نہیں. تو ہمیں ایسے ہی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بلا وجہ یعنی پریشان ہونے سے کوئی حاصل بھی نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ننگے ہوں گے. ہاں جی نہیں جسم تو ہوگا. ان کا سوال یہ ہے کہ جسم یہ والا ہوگا کہ جسم اس جسم سے فرق ہوگا. ہاں جی نہیں جسم تو ہوگا، وہ تو پکی بات ہے، قیامت کے دن جسم ہوگا. یہ بھی تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس کے ہاتھ میں وہ بھی بتائیں گے، وہ بھی گواہی دیں گے. یہ تو قرآن میں ہے نا، سورہ یاسین میں ہے. قیامت کے دن جسم ہوگا. اب وہ جسم ہمارا ہو بہو یہی ہوگا، ہمارا یہی قد کاٹ ہوگا کہ اس سے کوئی فرق ہوگا. تو اب اس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جسم ہمارا اسی جو ہے وہ قد بت کا ہوگا کہ اس سے زیادہ ہوگا. میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ جسم تو ہمارا ہے، وہ جنتی لوگوں کے بارے میں ہے. تو اب میدان معاشر میں کیا صورت ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں جو بات موجود نہیں ہے ہم وہ بات اتنے یقین سے ہمیں نہ کہنی چاہیے اور نہ کہہ سکتے. میں اس لیے یقین سے آپ کو نہیں کہہ رہا، اور میں کہتا ہوں ہم میں سے کسی کو بھی یقین سے بات نہیں کہنی چاہیے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہاں اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں کوئی دلیل ایسی آ جائے جس میں کوئی ایسے الفاظ ہوں قرآن کی آیت کی حدیث کہ جو جسم تمہارا دنیا میں ہے وہی جسم آخرت میں ہوگا، تو پھر ہم بات یقین سے کہہ دیں. میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، جسم ہوگا ہمارا. اور تو میں جنت میں نہیں ہوگی. یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ بندہ ہوتا تھا آخرت میں بھی ان کے ساتھ. ہاں جی جو نیک لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں جن کے ساتھ دنیا میں دوستی ہے، تو اگر وہ نیک ہوں گے دونوں تو ان کے آخرت میں بھی دوستی ہوگی. جو برے لوگ ہیں ان کی دوستیاں نہیں دنیا میں ہوگی. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پوری طرح جو ہے ہمیں اللہ جنت میں لے جائے. اور ہم اس بات کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے کہ دنیا میں ہم پڑھا کرتے تھے اور دنیا میں ہم قرآن پڑھتے تھے، اور یہ باقاعدہ آپ کو بتاؤں کہ آخرت میں اس طرح کے مکالمے ہوں گے، جنتی لوگ آپ سے باتیں کریں گے. وہاں میں ایک دفعہ میں ترجمہ سن رہا تھا، اس نے یہی کہا کہ جو اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور اس کو بشارت دی جائے گی جب وہ دیکھے گا، اس کے بعد پھر وہ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹے گا. جی ان کو بتائے گا. جی سورہ السماء انشقت. بالکل جو نیک لوگ ہوں گے اس کے دیکھیے میدان معاشر میں تو سارے ہی ہوں گے. میدان معاشر میں تو دوست بھی، دشمن بھی، اچھے لوگ بھی، برے لوگ بھی، لیکن میدان معاشر میں صورتحال فرق ہوگی. میدان معاشر میں جو نیک لوگ ہیں وہ میدان معاشر میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، میدان معاشر میں بھی وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. لیکن جو جن کے آپس میں عقائد کا اختلاف ہے، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، یہ میدان معاشر میں دشمن ہو جائیں گے، چاہے دنیا میں وہ ایک دوسرے کے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے دنیا میں وہ باپ بیٹا کیوں نہ ہو. ایسے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے قیامت کے دن میدان معاشر میں. جو قرآن میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اور بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگیں گے. یہ وہ ہے
کہ جو کافر ہیں اور جن کا اس کے ساتھ جو آپس میں متقی ہیں اور ان کا دنیا میں بڑا گہرا تعلق ہے، وہ میدان محشر میں جنت میں جانے سے پہلے بھی وہ میدان محشر میں بھی خوش ہوں گے۔ قرآن میں ہے سورہ زخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست اس دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ مطلب کیا ہے، متقی لوگوں میں جو گہرے دوست ہیں وہ وہاں بھی گہرے دوست ہوں گے اور وہ نہیں بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ یہ جو بھاگنے والی بات ہے نا، یہ بھاگیں گے وہ جو دشمن ہیں، جو کافر ہیں اور یہ جو غلط لوگ ہیں، یہ بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ نیک لوگ ایک دوسرے سے نہیں بھاگیں گے، دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اور میدان محشر میں بھی آپس میں مکالمے ہوں گے۔ نیک لوگ آپس میں مکالمے کریں گے جنت میں جانے سے پہلے۔ اللہ نے قرآن میں ایسے کچھ مکالمے ذکر کیے جو بھی جنت جہنم میں جانے سے پہلے ہیں میدان محشر میں۔ اور اچھے لوگ بھی آپس میں مکالمے کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو دنیا میں ہم یہ کرتے تھے اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں حساب کا۔ اور برے لوگ بھی میدان محشر میں وہ بھی جو ہے وہ مکالمے کریں گے اور کہیں گے دنیا میں ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ پھر جنت میں جا کر جنتی لوگ آپس میں بات چیت کریں گے اور دنیا کی باتیں یاد کریں گے، اور جہنمی لوگ جہنم میں جا کر دنیا کی باتیں یاد کریں گے اور افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں یہ کیا، ہمیں یہ کام نہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ قرآن پاک میں اس کی کئی مثالیں ہیں، 8-10 مثالیں تو اسی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ نیک لوگ ہوں گے وہ بدکار لوگوں کو دیکھ کے ان کو وہ کرتے ہوں گے بات۔ جی وہ جنت کا مکالمہ ہے۔ اور جنتی لوگوں سے باتیں کریں گے، جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے باتیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ تو جنت جہنم کوئی ایسی ماورائی زندگی تو ہے کہ جو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ اس میں کتنی نعمتیں یا کتنا عذاب ہے، اس لحاظ سے تو ماورائی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں ہم کوئی ایک نئی ہی ہماری تخلیق ہوگی اور ہم دنیا بھول چکے ہوں گے، نہیں، یہ ساری دنیا کی باتیں ہمیں دنیا میں تو ہم بھول جاتے ہیں، میدان محشر میں جنت میں جا کے ہم نہیں بھولیں گے، وہاں ہمیں ہر بات یاد آ جائے گی۔ اور انشاءاللہ یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں اللہ کے لیے جو ہیں، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیے یہ کام آنے والی چیز ہوگی اور یہ تو آخرت میں بڑی یاد ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ جو نیک لوگ ہیں یہ جنت میں بھی انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے گھر وزٹ کیا کریں گے انشاءاللہ، وہاں بھی اکٹھے ہوا کریں گے انشاءاللہ اللہ کی تعریف کے لیے۔ ہاں جی، اللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے بارے میں ہے کہ شاید حضرت امیر معاویہ سے کسی نے بات کرتے ہوئے کہا، قرآن کی ایک آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جب جنتیوں کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں جو بھی ایک دوسرے کے بارے میں کینہ ہے ہم وہ نکال دیں گے، اخواناً بھائی بن جائیں گے، عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی نے اپنے اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم دنیا میں ہمارا اجتہادی اختلاف ہو گیا اور ہمیں ایک دوسرے سے بعض موقع پر لڑنا بھی پڑا، لیکن انشاءاللہ ہم سب جنت میں ہوں گے اور جنت میں ہماری جو دل کی قدورتیں ہیں یہ ختم اللہ کر دیں گے۔ جی وہ بھی قرآن میں موجود ہے، سورہ ابراہیم میں وہ ہے 13ویں پارے میں۔ تو ابھی ہم نے اللہ اکبر سنا ہے اذان، تو اللہ اکبر ہم سنتے ہیں کئی دفعہ، لیکن ہمیں اصل میں اللہ اکبر کو کئی دفعہ ہمیں دل میں اس کی حقیقت کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو اس کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 30 ارب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایٹک اور انائی نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے بعد بیٹل جوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا، یہ ستارہ ہمارے سورج سے
1 अरब गुना बड़ा है। क्या आपको मालूम है कि जिस कहकशां में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है, और हमारी सिर्फ इस एक कहकशां में हमारे सूरज जैसे 300 अरब से ज्यादा सूरज मौजूद है। और ये कहकशां इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी ऐसी चीज में सवार हो जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, यानी 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगाने वाला हो, तो इसको भी हमारी कहकशां को पार करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। अंदाजा हुआ ना कि हमारी कहकशां कितनी बड़ी है? लेकिन नहीं, आए हम आपको अपनी पड़ोसी कहकशां में लिए चलते हैं, इसका नाम एंड्रोमेडा है। वो हमारी कहकशां से 2 गुनी है, यानी 2 लाख नूरी साल वसी बड़ी है, लेकिन ये भी छोटी है। M81 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 60 गुना बड़ी है, जबकि IC1011 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 600 गुना बड़ी है। अब समझ आ रहा है ना अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आए, अब ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जैसे सितारों से कहकशाएं बनती हैं, आपको मालूम है कि इसी तरह कहकशाओं से क्लस्टर बनते हैं, और जिस क्लस्टर में हमारी कहकशां वाक़ई है उसका नाम विर्को क्लस्टर है, और सिर्फ इस एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं हैं। और मामला अभी ये खत्म नहीं हुआ। क्लस्टर्स भी आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम लोकल सुपर क्लस्टर है, और इस सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर हैं, और इस सुपर क्लस्टर जैसे कमोबेश 1 करोड़ सुपर क्लस्टर हमारी कायनात में। ये जो तमाम के तमाम अजरान फल्की हैं, ये ज़मीन और ये सितारे और ये कहकशाएं और ये क्लस्टर और ये सुपर क्लस्टर, ये सब के सब पहले आसमान से नीचे। ये साइंटिस्ट ने जितनी दूरबीनें आ रही हैं और जितनी तरक्की हो रही है दूरबीनों के हवाले से, तो ये अभी तक पता लगा ये वो है। अभी तो मजीद जो तरक्की नहीं, मुसलमान तो इसमें काफ़ी पीछे हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो अल्लाह का इनकार करने वाले लोग हैं। तो बहरहाल जब तो मैं जी बुनियाद मुसलमान ही है, और जब मुसलमान तरक्की कर रहे थे, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तमाम की तमाम चीज़ें ये पहले आसमान से नीचे हैं। और आप देखिए कि जब इतनी बड़ी हमारे सामने जब ये क्लस्टर और सुपर क्लस्टर आ जाते हैं, फिर ज़मीन की कोई हैसियत ही नहीं आ जाती। तो ज़मीन का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फिर अल्लाह अगला सवाल करते हैं, कुल मर रब्बुस समावाति सबअ, 7 आसमानों का रब कौन है? ये सब के सब चीज़ें पहले आसमान के नीचे है, पहले आसमान के नीचे। फिर पहला आसमान इन सब चीज़ों से बड़ा है, और फिर जो दूसरा आसमान है वो पहले आसमान से बहुत बड़ा है, क्योंकि दूसरे आसमान ने पहले आसमान को अपने घेरे में लिया हुआ है। पहले आसमान ने इन सब चीज़ों को घेरे में लिया हुआ। हर जो दूसरा तीसरा आसमान है वो पहले आसमान को घेरे में लिए हुए है, और वो पहले आसमान से कितना बड़ा है, कितने करोड़ों कितने अरबों गुना बड़ा है, अल्लाह को पता है। तो जो 7वां आसमान है वो सबसे बड़ा है। 7वां आसमान, तो अल्लाह तो 7वां आसमानों के रब है। और फिर अल्लाह की कुर्सी, हदीस मुबारक में आता है, वसिया कुरान की आयत है, वसिया कुर्सी वसमावाति वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी ने 7 आसमानों को और ज़मीनों को अपने अंदर वसत में लिया हुआ है। तो कुर्सी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वो इतनी अजीम है कि 7 आसमान कुर्सी के सामने बड़े सहरा के अंदर छोटा सा एक छल्ला हो, वो 7 आसमान अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में उनकी ये हैसियत है। और जो अल्लाह का अर्श है, अर्श अजीम, ये सबसे बड़ी मखलूक है इस कायनात की। इस अर्श के सामने कुर्सी की हैसियत इतनी है कि जितनी एक बड़े लंबे चौड़े सहरा जो हजारों मील का हो, इतने लंबे चौड़े सहरा के अंदर छोटा सा छल्ला हो, एक जो उंगली में पहन लेते हैं, तो इतनी हैसियत अर्श के सामने कुर्सी की है।
تو اللہ رب العالمین تو ساتواں آسمانوں کے بھی رب ہے، اللہ ان کے خالق ہے، یہ نہیں اللہ ان کے برابر ہے، اللہ ان کے خالق ہے۔ اب ان میں اور اللہ میں کیا مقابلہ ہے؟ ان میں اللہ میں کوئی مقابلہ نہیں، ہمارا ذہن تو جا ہی نہیں سکتا اس تک۔ اور اللہ تو ساتواں آسمانوں کے رب ہے اور عرش عظیم کے رب ہے، اور یہ بات مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے من رب السماوات السبع، کون ہے رب ساتواں آسمانوں کا، اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ عرش عظیم سب سے بڑی مخلوق ہے اس کائنات کی، جو اللہ کا عرش ہے، اللہ اس پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ، پھر ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ جب سب مانتے ہیں کہ اللہ نے ساتواں آسمانوں کو، عرش عظیم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات، اس سے بعد الموت کا عقیدہ بھی ثابت ہوا، اور دوسری بات کہ پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ جو اتنے ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ زمین کے اندر سارے بسنے والے، ان کے اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی کتنی تحقیر ہوتی ہے جب ان کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے۔ تو تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکیت، ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی شے ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے اللہ رب العالمین، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے خلاف۔ اس کے خلاف کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ کسی کو سزا دینا چاہے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور اگر پوری دنیا کسی کی دشمن ہو جائے اللہ اسے پناہ دے دے تو اللہ پناہ دیتے ہیں۔ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی نہیں آپ سے نقصان دور کر سکتا۔ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، نہیں پناہ دی جاتی اس کے خلاف، نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے خلاف۔ یعنی اگر اللہ سزا دینا چاہیں تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یہ بھی سوال مشرکین مکہ سے ہے، تم بتاؤ ایسی ذات کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے، ملکوت، ملکیت، اور جو پناہ دیتا ہے جس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، ایسی ذات کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ سیقولون للہ، مشرکین بھی کہیں گے اللہ۔ قل فأنا تسحرون، کہہ دیجئے کیا تم پہ جادو ہو گیا ہے؟ تم پہ کہاں سے جادو ہو گیا ہے کہ تم عجیب بہکی باتیں کر رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک بھی ہیں، اللہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے، پھر تم کیسی عجیب غریب باتیں کر رہے ہو؟ تو اللہ کی اتنی عظیم قدرت، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہوا اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ مالک الملک ہے، اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء و صفات، سب میں اللہ اکیلے ہیں، اور اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور ان تمام اعتراضات کا بھی اس میں جواب موجود ہے۔ تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا